السلام علیکم. میرا نام فضل سبحان ہے. میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر انگلش کے جو لیسنز ہیں اس کی ٹرانسلیشن پر مبنی کچھ لیکچرز جو ہیں وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے دینا چاہتا ہوں جو گھروں میں بیٹھ کر اور پرائیویٹلی اپنا ایجوکیشن کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں فرسٹ ایئر انگلش بک کی جو ہے ایک پہلا سبق ہز فرسٹ فلائٹ، اس کی پہلی اڑان، یہ لکھا ہے لائم آف لاہارٹی نے. لائم آف لاہارٹی نے ایک سیگل کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک سیگل ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ پہلی اڑان سے ڈرا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ کس طرح اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پہلی اڑان اپنی شروع کرے. تو لیٹس بگن with the name of Allah. The young seagull was alone on his ledge. ننا یا چھوٹا بگلا اپنے چھجے کے اوپر، چٹان میں جو چھجا اس کے ماں باپ نے، جس چھجے پر اس کے ماں باپ نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا، اس چھجے کے اوپر یہ ننا سیگل یا ننا بگلا اکیلا تھا. His two brothers and his sister had already flown away the day before. اس کے دو بھائی اور اس کی بہن ایک دن پہلے ہی اڑ چکے تھے. He had been afraid to fly with them. وہ ان کے ساتھ اڑنے سے خوف زدہ تھا. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. کسی نہ کسی طرح جب اس نے اپنا حوصلہ جمع کیا اور برنک آف دا لیج، چھجے کے کنارے تک جب اس نے لٹل رن، چھوٹی سی دوڑ لگائی، تو and attempted to flap his wings، اور اپنے پر پھیلانے کی کوشش کی، he became afraid، تو وہ خوف زدہ ہو گیا. The great expanse of sea stretched down beneath، نیچے، ڈاؤن بینیتھ، نیچے، ڈاؤن بھی نیچے کو کہتے ہیں، بینیتھ بھی نیچے کو کہتے ہیں، مطلب کافی زیادہ نیچے. سمندر کا وسیع علاقہ پھیلا ہوا تھا. اینڈ اٹ واز سچ اے لانگ وے ڈاؤن، اور یہ اتنا نیچے تھا، مائلز ڈاؤن، کہ میلوں دور تھا، میلوں نیچے تھا. He felt certain، اس کو یقین ہو گیا، that his wings would never support him، کہ اس کے ونگز، اس کے پر اڑنے میں اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے. So he bent his head، بس اس نے اپنا سر جھکا لیا، and ran away back to the little hole under the ledge، اور اس چھجے کے نیچے یا اس چھجے میں جو سوراخ تھا اس کی طرف واپس دوڑ کے چلا گیا. where he slept at night، جہاں وہ رات کو سو گیا. even when each of his brothers and his little sister even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. حتیٰ کہ جب اس کے دونوں بھائی اور اس کی بہن، جس کے پر اس کے پروں سے کافی زیادہ چھوٹے تھے، جب وہ برنک تک دوڑ کر چلے گئے، اس کنارے تک دوڑ کر چلے گئے، فلیپ دیئر ونگز، اپنے پر پھیلائے، اینڈ فلیو اوے، اور اڑ کر چلے گئے، اس وقت بھی he failed to muster up courage، وہ حوصلہ اکٹھا کرنے میں ناکام رہا، to take that plunge، کہ وہ ڈائیو لگائے، وہ غوطہ لگانے کے لیے وہ حوصلہ اکٹھا کرنے میں ناکام رہا. which appeared to him so desperate، جو اس کو بہت نا امیدی کا عمل لگ رہا تھا. His father and mother had come around calling to him shrilly، اس کے ماں باپ اس کے آس پاس آئے، اس کے قریب آئے اور شریلی، تیز آواز سے اس کو پکارنے لگے. upbraiding him، اس کی ملامت کرنے لگے، اس کی سرزنش کرنے لگے. threatening to let him starve on his ledge unless he flew away، اور اس کو دھمکی دینے لگے، تھریٹ دینے لگے کہ اگر وہ
اڑا نہیں unless he flew away, جب تک وہ اڑتا نہیں they will let him starve, وہ اس کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اگر وہ نہ اڑا تو وہ اس کو چجے کے اوپر بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے. but for the life of him he could not move, لیکن اپنی جان کی خوف سے وہ اڑ نہ سکا، وہ حرکت نہ کر سکا. That was 24 hours ago, یہ 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے. Since then nobody had come near him, تب سے اب تک اس کے قریب کوئی بھی نہیں آیا تھا. The day before, پچھلے دن all day long, پورا دن. He had watched his parents flying about with his brothers and sister. وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے والدین اس کے بھائیوں اور اس کی بہن کے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں. perfecting them in the art of flight, اور ان کو اڑان کے فن میں ماہر بنا رہے ہیں. teaching them how to skim the waves, اور ان کو تیرنے کا عمل بھی سکھا رہے ہیں، تیرنے کا فن بھی سکھا رہے ہیں. and how to dive a fish, اور ان کو مچھلی پکڑنے کے لیے غوطہ لگانے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. در حقیقت اس نے دیکھا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اپنی فرسٹ ہیرنگ، اپنی پہلی شکار پکڑ کر ڈیوور اٹ، اور اس کو نگل رہا ہے. اسٹینڈنگ آن راک، ایک چٹان پر کھڑے ہو کر. while his parents circled around، جبکہ اس کے والدین ارد گرد چکر لگا رہے تھے. raising a proud cackle، اور فخریہ انداز میں آوازیں نکال رہے تھے یا کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. and all morning، اور پوری صبح the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. اور پوری صبح پورا کا پورا خاندان مخالف سمت کی چٹان پر جو کہ نیچے درمیان میں تھا، اس میں ایک پلیٹو سطحی مرتفع پر پورا خاندان واکنگ کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا. taunting him for his cowardice، taunting تانے دے رہا تھا. for his cowardice، اس کی بزدلی کے لیے اس کو تانے دے رہا تھا. the sun was now ascending the sky، اب سورج اوپر طلوع ہو رہا تھا. blazing warmly on his ledge that faced the south، اور یہ حرارت کے ساتھ، بڑی حرارت کے ساتھ اس کے چھجے کے اوپر چمک رہا تھا، اور اس کے چھجے کا رخ جنوب کی طرف تھا. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. چونکہ اس نے پچھلی رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اس کو حرارت محسوس ہو رہی تھی. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. پھر اس کو اپنے چھجے کے آخری کونے پر، آخری سرے پر میکریل نامی مچھلی کی ایک خشک دم کا ٹکڑا ملا. Now there was not a single scrap of food left. اب کھانے کا ایک ٹکڑا بھی بچا نہیں تھا. He had searched every inch، اس نے ہر انچ کو تلاش کیا تھا. Rooting among the rough dirt-caked straw nest، اس نے کنکوں کے بنے ہوئے گند سے اٹے ہوئے کھردرے گھونسلے کو بھی تلاش کیا. where he and his brother and sister had been hatched، جہاں پر وہ، اس کے بھائی اور اس کی بہن پیدا ہوئے تھے. he even gnawed at the dried pieces of spotted eggshell، حتیٰ کہ اس نے انڈوں کے دبے دار ٹکڑوں کو، خشک ٹکڑوں پر بھی منہ ماری کی یا ان کو چبایا. It was like eating part of himself، یہ ایسے لگ رہا تھا کہ اپنے جسم کو کھا رہا ہو، یا یہ اپنے جسم کو کھانے کے مانند تھا. He had then trotted back and forth
from one end of the ledge to the other. پھر وہ ایک trotting تیز تیز چلنا، پھر وہ چھجے کے ایک اینڈ سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بیک اینڈ فورتھ آگے پیچھے تیز تیز چلنے لگا. His grey body the color of the cliff. اس کا بھورا بدن، اس کا خاکی بدن چٹان کے رنگ کا تھا. His long grey legs stepping daintily. اور اس کی لمبی ٹانگیں اسٹیپنگ ڈینٹلی نفاست کے ساتھ قدم لے رہی تھی. Trying to find some means of reaching his parents without having to fly. وہ ایسی ٹرائنگ کر رہا تھا، ایسی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے والدین تک پہنچے، لیکن فلائی کیے بغیر، اڑے بغیر اپنے والدین تک پہنچے. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall. لیکن اس کے تمام اطراف میں چھجا ایک سراسر عمودی چٹان کی شکل میں، گرتے ہوئے چٹان کی شکل میں ختم ہو رہا تھا. of precipice, fall of precipice, with the sea beneath. اور نیچے سمندر تھا. and between him and his parents there was a deep wide chasm. اور اس کے والدین کے درمیان میں ایک گہری اور وائڈ کھلی کھائی تھی. and above him he could see nothing. اور اپنے اوپر جب اس نے دیکھا تو he could see nothing، تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا. the precipice was sheer. یہ چٹان الگ تلگ تھی. and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath. اور اوپری حصہ، نیچے تو کافی دور، میلوں دور سمندر تھا، اوپر کی طرف شاید، اوپر کا حصہ شاید نیچے سے بھی زیادہ دور تھا. he stepped slowly out to the brink of the ledge. وہ آہستہ آہستہ چھجے کے کنارے کی طرف قدم بڑھا کر چلا گیا. and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. اور ایک پیر پر کھڑا ہو کر دوسری ٹانگ کو اس نے اپنے پروں میں چھپا لیا. he closed one eye. اس نے اپنی ایک آنکھ بند کر دی. then the other. پھر دوسری آنکھ بھی بند کر دی. and pretended to be falling asleep. اور ایسی اداکاری کرنے لگا کہ جیسے وہ سو رہا ہو، اور سونے کی اداکاری کرنے لگا. still they took no notice of him. ابھی تک اس کے باوجود انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، یا انہوں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. he saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing. اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی اور اس کی بہن سطح مرتفع پر پڑے ہوئے اونگ رہے ہیں. with their heads sunk into their necks. اور ان کے سر اپنے گردنوں میں چھپے ہوئے ہیں. his father was preening the feathers on his white back. His father was preening the feathers on his white back. اس کا باپ اپنی سفید کمر کے اوپر پروں کو صاف کر رہا تھا. only his mother was looking at him. صرف اس کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی. she was standing on a little high hump. وہ on the plateau. وہ سطح مرتفع پر ایک ابری ہوئی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی. her white breast thrust forward. اس کا سفید سینہ باہر کو نکلا ہوا تھا. now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد now and again ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے پیروں میں پڑے ہوئے مچھلی کے ٹکڑے پر کو پھاڑتی تھی. torn tear سے نکلا ہے. and then scraped each side of her beak on the rock. اور پھر اپنے چونچ کے دونوں اطراف کو چٹان پر رگڑتی تھی. the sight of the food maddened him. اس کھانے کے نظارے نے اس کو پاگل بنا دیا. how he loved to tear food that way. اس کو اس طرح کھانا
پھاڑنا بہت پسند تھا. اسکریپنگ ہز بیک ناؤ اینڈ اگین ٹو ویٹ اٹ. اور اس کے بعد اپنی چونچ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد رگڑ کر تیز کرنا اس کو بہت پسند تھا. He uttered a low cackle. اس نے ایک ہلکی سی آواز نکالی. His mother cackled too. اس کی ماں نے بھی آواز نکالی. And looked over at him. اور اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی. گا 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 he cried. وہ چلایا، وہ چیخا یا وہ رویا. روتے ہوئے اس نے کہا گا گا گا. begging her to bring him over some food. اور وہ اس کی منت کرنے لگا کہ اس کو کچھ کھانا لا کر دے دیں. گا اول آ. she screamed back derisively. اس نے گا اول آ کہہ کر چیخ کر اس نے ڈریسیولی نامہربان انداز میں اسکریم کیا، چیخنا شروع کیا. نامہربان ناخوش انداز میں واپس اس کو جواب دیا. بٹ ہی kept calling plaintively. لیکن وہ غمزدہ انداز میں، دکھ بھرے انداز میں، plaintively دکھ بھرے انداز میں اس نے چلانا شروع کیا، چلانا جاری رکھا. And after a minute or so he uttered a joyful scream. اور پھر ایک منٹ کے بعد، تقریباً ایک منٹ کے بعد اس نے خوشی بھری چیخ لگائی. His mother had picked up a piece of the fish. اس کی ماں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا. and was flying across to him with it. اور اس ٹکڑے کے ساتھ اس کی طرف اڑ کر آ رہی تھی. He leaned out eagerly. وہ آگے کی طرف شوقیہ انداز میں بڑے شوق سے آگے کی طرف جھکا. tapping the rock with his feet. اور چٹان پر اپنے پیر پٹکنے لگا. trying to get nearer to her as she flew across. اور جیسے جیسے وہ اڑ کر آ رہی تھی تو وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا. But when she was just opposite to him. لیکن جب وہ اس کے بالکل اپوزٹ مخالف سمت میں آ گئی. abreast of the ledge. لج کے بالکل برابر، چٹان چھجے کے بالکل برابر. she halted. وہ رک گئی. her legs hanging limp. اس کے پیر ڈھیلے پڑ گئے. her wings motionless. اور اس کے پر ساکت ہو گئے یا اس کے پروں نے حرکت بند کر دی. the piece of fish in her beak. اس کی ماں کی چونچ میں جو مچھلی کا ٹکڑا تھا. almost within reach of his beak. وہ تقریباً اس ننھے بگلے کے بیک، اس کے چونچ کے پہنچ میں تھا. he waited a moment in surprise. وہ حیرت کے عالم میں، حیرت کی حالت میں ایک لمحے کے لیے اس نے ویٹ کیا، انتظار کیا. wondering why she did not come nearer. اور وہ سوچ رہا تھا یا حیران ہو رہا تھا کہ وہ اور قریب کیوں نہیں آ رہی ہے. and then اور اس کے بعد maddened by hunger. بھوک سے پاگل ہو کر he dived at the fish. وہ مچھلی پر جھپٹ پڑا یا اس نے مچھلی پر غوطہ لگایا. with a loud scream he fell outwards and downwards into space. with a loud scream ایک اونچی چیخ کے ساتھ he fell outwards. وہ باہر کی طرف گرا. and downwards into space. اور پھر نیچے خلا میں گر پڑا. his mother had swooped upwards. اس کی ماں اوپر جھپٹ چکی تھی. as he passed beneath her he heard the swish of her wings. جب اس کے نیچے سے گزرا تو اس نے اس کی پروں کی، اپنی ماں کی پروں کی swish، سرسراہٹ سنی. then a monstrous terror seized him. monstrous ایک بہت بڑے دیو ہیکل یا بہت بڑے مونسٹر سے نکلا ہے. ٹیرر خوف. پھر ایک بہت بڑے دہشت، بہت بڑی دہشت نے، خوف نے اس کو آ پکڑا. سیزڈ ہے آ پکڑا، آ لیا. اینڈ ہز ہارٹ اسٹوڈ اسٹل. اور اس کا دل رک سا گیا.
He could hear nothing. اب وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہا تھا. But it only lasted a moment. لیکن یہ صورتحال صرف ایک لمحے کے لیے برقرار رہی. The next moment he felt his wings spread outwards. اگلے لمحے اس نے محسوس کیا کہ اس کے پر باہر کی طرف پھیلے ہیں، یا اس کے پر خود بخود باہر کی طرف پھیل گئے ہیں. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. ہوا اس کی سینے کے پروں کی مخالف سمت میں ٹکرانے لگی، پھر اس کے سٹامک معدے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ معدے سے ہوا نہیں ٹکراتی، پیٹ سے ٹکراتی ہیں، تو ہم کہیں گے اس کے پیٹ سے پھر ہوا ٹکرائی اور اس کے پروں سے ہوا ٹکرانے لگی. He could feel the tips of his wings, tips آخری سرے. He could feel the tips of his wings cutting through the air. وہ محسوس کر رہا تھا یا وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے پر ہوا کو کاٹ رہے ہیں. He was not falling headlong now. اب وہ سر کے بل نہیں گر رہا تھا، چونکہ اس کو ڈر تھا کہ وہ سر کے بل گر پڑے گا. لیکن اڑنے کا عمل چونکہ یہ ایک نیچرل عمل ہے، اور جب وہ گر گیا تو مجبوراً اس کے پر جو ہیں وہ خود بخود پھیل گئے، اور وہ نیچرل عمل خود بخود شروع ہو گیا جس سے وہ ڈر رہا تھا. He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring پرواز کر رہا تھا، وہ نیچے گریجولی آہستہ آہستہ، ڈاؤنورڈز اینڈ آؤٹورڈز نیچے اور باہر کی طرف پرواز کرنے لگا. He was no longer afraid. اب وہ خوفزدہ نہیں تھا. He just felt a bit dizzy. صرف اس کو سر میں چکراہٹ محسوس ہو رہی تھی. Then he flapped his wings once and he soared upwards. پھر اس نے ایک بار اپنے پر پڑائے اور اوپر کی طرف اس نے پرواز کی. He uttered a joyous scream. اس نے ایک خوشی بھری چیخ نکالی. And flapped them again. اور اپنے پروں کو دوبارہ فلیپ کیا، دوبارہ پڑایا. He soared higher. وہ اوپر چلا گیا، اس نے اوپر پرواز کی. He raised his breast and banged against the wind. اس نے اپنا سینہ اوپر کیا اور ہوا کے مخالف سمت پر یا ایک بازو پر پرواز کرنے لگا. گا 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 اول آ، اور اس قسم کی چیخیں نکالنے لگا. His mother swooped past him. اس کی ماں swoop past him, swooping جھپٹنا, past اس کے قریب سے تیزی سے جھپٹی. Her wings making a loud noise. اس کے پر ایک اونچی آواز، ایک اونچی شور کی دے رہے تھے، اس کے پروں کی کا اونچا شور سنائی دے رہا تھا. He answered her with another scream. اس نے اس کو ایک دوسری چیخ کے ساتھ یا جوابی چیخ کے ساتھ جواب دیا. Then his father flew over him screaming. پھر اس کا باپ اس کے اوپر سے چیختے ہوئے اڑا. Then he saw his two brothers and his sister flying around him. پھر اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی اور اس کی بہن اس کے قریب قریب اڑ رہے ہیں. Curveting اچھل کود کر رہے ہیں یا پلٹ جھپٹ رہے ہیں. بینکنگ ایک پر سے اڑ رہے ہیں. سورنگ پرواز کر رہے ہیں. ڈائیونگ اور غوطے لگا رہے ہیں، مطلب اس کے اڑنے کی خوشی منانے لگے ہیں. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. پھر وہ مکمل طور پر بھول گیا کہ وہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں تھا. And commenced himself to dive. Commencing شروع کرنا، اور اس نے ڈائیو کرنا شروع کیا. سور پرواز کرنا شروع کیا. اینڈ کروٹ پلٹنا جھپٹنا شروع کیا. شریکنگ شریلی اور تیز آواز سے، اونچی آواز سے چیخنا چلانا شروع کیا. He was near the sea now.
اب وہ سمندر کے قریب پہنچ چکا تھا. فلائنگ اسٹریٹ اوور اٹ، وہ بالکل اس کے اوپر سیدھا اڑ رہا تھا. فیسنگ اسٹریٹ آؤٹ اوور دا اوشن، اور اس کا رخ بالکل سمندر کی طرف تھا. He saw a vast green sea beneath him. اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے ایک وسیع اور سبز سمندر پھیلا ہوا ہے. with little ridges moving over it، اور لہروں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ کے ابار دکھائی دے رہے تھے. جو لہریں تھیں اس کو پہاڑ کے ابار کی طرح دکھائی دے رہے تھے. اینڈ ہی ٹرنڈ ہز بیک سائڈ ویز، پھر اس نے اپنی چونچ کو سائڈ ویز دونوں اطراف میں گھمایا. اینڈ کروڈ امیوزڈلی، کروونگ جو اذان، مرغا جو اذان دیتا ہے اس کو کروونگ کہتے ہیں. کروڈ اس نے آواز دی. امیوزڈلی خوشی بھری آوازیں نکالنا شروع کی. اینڈ اراؤنڈ ہم ہز فیملی واز اسکریمنگ، اور اس کے قریب قریب اس کا خاندان بھی چلا رہا تھا یا چیخ رہا تھا. praising him، اس کی تعریفیں کر رہا تھا. and their beaks were offering him scraps of dogfish، اور ان کی چونچیں اس کو ڈاگ فش نامی مچھلی کی ٹکڑے دے رہا تھا، پیش کر رہے تھے. ان کی چونچیں اس کو ڈاگ فش نامی مچھلی کے ٹکڑے پیش کر رہے تھے. He has made his first flight، اس نے اپنی پہلی اڑان بھری ہے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے یہ اس سبق سے کچھ آپ کو اگر فائدہ حاصل ہوا ہو تو اپنی کمنٹس میں مجھے آگاہ کیجیے تاکہ میں یہ لیکچرز کنٹینیو کروں. تھینک یو.